الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. عزیز طلباء، معزز اساتذہ کرام، آج مقالے کا جو عنوان ہے انکار حدیث کے مختلف رویے، ان کے اعتراضات منکرین حدیث کے اور ان کے جوابات. ہمارا یہ مقالہ 4 حصوں پر مشتمل ہوگا. پہلے حصے میں ہم حدیث کا معنی و مفہوم وہ ذکر کریں گے. دوسرے حصے کے اندر ہم حدیث کی حیثیت ذکر کریں گے کہ دین اسلام میں حدیث کی حیثیت کیا ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ جو بندے انکار کرنے والے ہیں وہ کتنی بڑی چیز کا انکار کر رہے ہیں. تیسرے حصے میں منکرین حدیث کی مختلف جہاد کا ذکر کریں گے، ان کے رویوں کا ذکر کریں گے. اور چوتھے حصے میں ہم انشاءاللہ الرحمن منکرین حدیث کے چند اصولی اعتراضات کا ذکر کریں گے. جزوی اعتراضات کو ہم بالکل زیر بحث نہیں لائیں گے. تو آغاز کرتے ہیں. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث بات کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی بات کو بھی حدیث کہا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ اسی طرح فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث بات نازل کی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب خطبہ ارشاد فرماتے تو فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. اور اسی طرح جب انسان عام اپنی دل لگی کی باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، قرآن مجید نے اس کو بھی حدیث کہا ہے. جیسے جب ولیمے کی دعوت کے لیے افراد کو بلایا، قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں آتا ہے، تو وہ لوگ آئے اور آ کے بیٹھے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. تو یہاں پہ بھی لفظ حدیث عام افراد کی گفتگو کے لیے بولا جا رہا ہے. یہ تو اس کا لفظی مطلب ہے، مفہوم ہے کہ کسی جگہ کے اوپر لفظ حدیث سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات جو کی جا رہی ہے اسے حدیث کہا جاتا ہے. اور ایسے بھی عربی پڑھنے والے طلباء کو معلوم ہے کہ لغہ حدیثیہ یا لغہ فصحیٰ یہ 2 لغات کی اقسام قرار دی جاتی ہیں. اس میں لغہ حدیثیہ جدید بات کو کہا جاتا ہے. اب ایک اس کا اصطلاحی مفہوم ہے. جو لفظی مطلب ہوتا ہے اس کے کچھ اثرات اس ٹرم میں آ جاتے ہیں، اس اصطلاح میں آتے ہیں. تو اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کی جائے.
اب میں نے یہاں پر یہ لفظ نہیں بولے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ہو کسی صحابی کے عمل پر یا اس کے کسی بات پر، اسے حدیث کہتے ہیں، بلکہ میں نے ذکر کیا ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی جائے۔ اور یہ نہایت اہم بات ہے، کیونکہ منکرین حدیث کے بنیادی اعتراضات جو ہیں ان میں ایک اعتراض آگے چل کے آپ کے سامنے ذکر کریں گے، تو پھر یہاں پہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ میں نے جو حدیث کی تعریف کی تھی اور جو حدیث کی بڑی بڑی مصطلحات کے امہات کتب کے اندر ذکر کی گئی ہے، اس میں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث نہیں بلکہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث قرار دیا گیا۔ اب حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب قول ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اعمال ہوں، کسی صحابی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، یا کسی صحابی نے کوئی بات کی یا عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی۔ اور خاموشی اختیار کرنا دراصل ہم لوگوں کے زمانے میں تو مصلحت کی وجہ سے بھی ہو جاتے تھے، مداہنت کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مداہنت کرتے تھے نہ کبھی مصلحت کرتے تھے۔ جب کوئی غلط بات ہوتی، الفاظ ادا ہوتے، اعمال ہوتے، تو اگر کوئی مسلمان کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت روک دیتے، لیکن اگر کوئی کافر کرتا، وہ چونکہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے، تو لہٰذا اگر کسی کافر کی کسی غلط بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا تو اس کو ہم تقریری حدیث نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی صحابی نے کوئی ایسا کام کیا یا الفاظ ادا کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ روکا تو پھر اس کو ہم تقریری حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے اس کو شریعت کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اسی سے تقریری حدیث۔ اگلا حصہ ہے کہ حدیث جو ہے اس کی حیثیات کیا ہیں۔ حدیث کی دو بنیادی حیثیت ہیں، ایک حیثیت کو تشریعی حیثیت کہتے ہیں اور ایک کو تشریحی حیثیت کہتے ہیں۔ تشریعی یعنی شریعت کے اصل ماخذ کی حیثیت حاصل ہے، اور ایک ہے تشریحی، کسی چیز کی جیسے وضاحت کی جاتی ہے، تشریح کی جاتی ہے، تو یہ قرآن مجید کی تشریح بھی ہے، جس کو عرف عام میں تعبیر، تأویل اور تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کی اپنی فی نفس ہی تشریعی حیثیت ہے، یعنی شریعت میں یہ ایک مستقل ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی اس کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حدیثیں جو ہیں ایسے درجے کی نہیں تھیں کہ جو اس امت کے اوپر ان کے لیے لازم قرار دی گئی ہوں، بلکہ جتنے پہلے پیغمبر آئے ان پیغمبروں کے اوپر جو اللہ رب العزت نے وحی کی قسم غیر مطلوب نازل فرمائی تھی وہ ان پہ ماننا لازم تھا۔ اب اس کی ایک موٹی سی مثال سمجھ لیجئے، اور یہ ایک ایسی مثال ہے جب کوئی منکر حدیث آپ سے گفتگو کرے تو یہ مثال بطور سوال آپ اس سے بعد میں کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیشہ لاجواب ہوگا اور اس کو کبھی بھی جواب نہیں آئے گا۔ سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے کے اندر، یہ 20ویں سورت ہے قرآن مجید کی اس ترتیب کے اعتبار سے، جس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی وحی نازل فرمائی، بات کی، کلام کیا، تو اس کا سارا واقعہ ذکر کیا، اور اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ انی آنست نارا، میں وہ آگ دیکھ رہا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں، راہ پتہ لگ جائے گی کہ وہ کدھر کو اب جانا ہے، تو اس طرف کو جس وقت گئے تو اللہ رب العزت نے چند باتیں فرمائی۔ فرمایا فخلع نعلیک، آپ جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ طویٰ کی مقدس وادی میں آ چکے ہیں، انا اخترتک، میں نے آپ کو چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، یعنی آپ کو نبی بنا لیا ہے۔ اب اگلے لفظ جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں، فرمایا فاستمع لما یوحیٰ، جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اب یہ وحی نازل ہو گئی، فرمایا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اور ان کو ایک دوسرا معجزہ کہ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ بغل میں ڈالیے، باہر نکالیے، وہ بغیر کسی تکلیف اور تغیر کے، اس ظاہری طور پر اس میں تغیر واقع ہوگا، جسمانی اثر تغیر نہیں ہوگا، اور وہ چمکتا ہوگا۔ اب آپ جائیے فرعون کے پاس اور اس کو جا کے سمجھائیے، انہوں نے کہا میرا بھائی بھی ہے، ان کو بھی کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرمائی اور یہ دونوں فرعون کے پاس چلے۔
وہاں پہ مکالمہ ہوا، کچھ واقعات پیش آئے، سورۃ الاعراف میں یہ تفصیلات ذکر موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کو لے کے جب نکلے، تو وہ قوم کو لے کے جب نکلے تو فرعون پیچھے آیا، اور یہ قوم کو لے کے نکلے اور لاٹھی کو اللہ کے حکم سے مارا، اور یہ وہاں سے پار کر گئے اس دریا کو، اور وہ پیچھے فرعون غرق ہو گیا اپنی آل یعنی متبعین کے ساتھ۔ اب جس وقت وہ غرق ہو گیا اور یہ ختم ہو چکا، اور اس کے بعد ان کی قوم کہنے لگی آپ اللہ سے ہمارے لیے کوئی تحریر لے لیجئے، کوئی صحیفہ طلب کر لیجئے۔ تو پھر اس وقت اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پہلے 30 راتیں، پھر 10 اضافہ 40 راتوں کے بعد اللہ نے تورات نازل فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون نے تورات کا انکار نہیں کیا، کیونکہ تورات نازل ہوئی ہے فرعون کے مرنے کے بعد۔ تو پھر فرعون نے کس وحی کا انکار کیا؟ اس نے دراصل موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو اس قوم کے اس وقت اس امت میں ان لوگوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا انکار کرے گا تو وہ اس امت کا فرعون بن جائے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تورات کا انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ تو اس کے مرنے کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس نے کس کا انکار کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا۔ تو اس کا مطلب حدیث وہی ہے، جیسے فرمایا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، وہی کی گئی اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو اب یہ جو حدیث ہوتی ہے یہ بھی وحی ہوتی ہے، اور یہ جو وحی ہوتی ہے اس کا ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا تحریری وحی کا ماننا ضروری ہے، کیونکہ ماخذ ایک ہے اور اللہ کی طرف سے احکامات آتے۔ تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اس کی حیثیت اصلاً تشریعی بھی ہے، کہ یعنی حدیث ہو کسی بھی نبی کی تو اس امت کے لیے اتنی ہی ضروری ہے کہ جتنا اس امت کے لیے کوئی تحریری صحیفہ ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں جان لوں کہ میں قرآن اور اس جیسی ایک چیز دیا گیا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کے دکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں بنا سکتا۔ جب قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں بنا سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس جیسی چیز مجھے دی گئی، قرآن جیسی۔ ایک جگہ فرمایا کہ قرآن جیسی کوئی چیز ہے نہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن جیسی چیز دی گئی۔ تو قرآن جیسی چیز کون بنا سکتا ہے؟ وہ اللہ بنا سکتا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو وحی کے ذریعے قرآن نازل کیا، اسی طرح اس کے مثل اللہ ہی نہیں نازل کر سکتے تھے۔ تو جو قرآن دیا اور اس کا مثل وہی ہو سکتی ہے، وہی کے علاوہ کوئی انسانی کلام اس کا مثل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجھے قرآن دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو واضح ہے کہ قرآن ہے، تو اس کا مثل بھی وہی ہوگا۔ اس کا مطلب حدیث بھی وہی ہے، کیونکہ یہی اس کا مثل ہو سکتا ہے اور وہ اللہ نازل کر سکتے ہیں، کسی اور کے اختیار میں وہ بات نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث کی حیثیت تشریعی ہے، یعنی فی نفسی حدیث احکامات کو مقرر کرتے ہیں۔ اگر قرآن میں نہیں بھی آیا تو فی نفسی حدیث وہ احکامات کو مقرر کرنے کے لیے بالکل اسی طرح کافی ہے جیسے قرآن کافی ہے۔ حدیث کی دوسری حیثیت ہے تشریحی حیثیت، یعنی قرآن مجید کی وضاحت بھی جو ہے وہ حدیث کرتی ہے۔ قرآن مجید کی وضاحت حدیث کیسے کرتی ہے؟ بلکہ قرآن مجید نے خود فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے۔ کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی تفہیم، اس کی تعبیر، اس کی تعویل، اس کی تعیین کہ اس کا معنی کیا ہے، وہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ اب اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں، پھر جب میں منکرین حدیث کے انشاءاللہ اعتراضات ذکر کروں گا تو پھر وہاں پہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتا ہوں۔ پہلی مثال قرآن مجید میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔
اب نماز قائم کرنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ایک رکعت میں رکوع کتنے کرنے ہیں، سجدے کتنے کرنے ہیں، اب کس نماز کی کتنی رکعات ہیں، یہ کون بتائے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تو قرآن کے حکم اقیم الصلاۃ پہ عمل ممکن ہے، ورنہ قرآن کے اس حکم پہ عمل ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے متعلق جہاں فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، وہاں فرمایا آتوا الزکوٰۃ، تو زکوٰۃ بھی ادا کیا اسی طرح 5 وقت روزانہ کرنی ہے؟ کیا روزانہ ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ زندگی میں ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ حال علیہ الحول، اس مال کے اوپر زکوٰۃ ادا ہوگی جس پہ 1 سال گزر چکا ہوگا؟ یہ بھی حدیث نے بتایا ہے، ورنہ اگر حدیث کا انکار کر کے صرف قرآن سے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر ہمیں ہر روز زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو ہر روز زکوٰۃ ادا کون کرے گا، اور زکوٰۃ کتنی ادا کریں گے؟ یہ بھی حدیث بیان کرے گی، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا نقص نہیں ہے، قرآن مجید نے خود فرما دیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حدیث کی محتاجی میں دے دیتے ہیں قرآن مجید کو تو پھر یہ قرآن کا نقص ہے، یہ قرآن کا نقص نہیں ہے، بلکہ قرآن نے تو خود بیان کر دیا ہے۔ فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، خود بتایا ہے کہ اس چیز کی وضاحت جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو انہیں سمجھ لگے گی، ورنہ انہیں سمجھ نہیں لگے گی۔ حدیث کے ہمارے مقالے کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے کہ حدیث کے حوالے سے، انکار حدیث کے حوالے سے رویے کتنے پائے جاتے ہیں معاشرے میں۔ 3 قسم کے رویے پائے جاتے ہیں۔ پہلا رویہ یہ ہے کہ جو حدیث کا کلی انکار کرتے ہیں لیکن قرآن کا انکار نہیں کرتے۔ جو قرآن اور حدیث دونوں کا انکار کرتے ہیں وہ تو درجہ کفر پہ آ گئے، اور وہ مانتے بھی ہیں وہ کافر ہیں۔ لیکن وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تحقیق کے نام پہ ایک نظریہ متعارف کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن اپنے معنی اور مفاہیم میں بالکل واضح ہے، یہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، یہ حدیث کا محتاج نہیں ہے۔ یہ لوگ اہل قرآن کہلاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث کی ایک کتاب ہے، فقہی ابواب پہ اس کی ترتیب ہے، لیکن شروع کے اندر اس کا ایک مقدمہ ہے۔ آپ طلباء سے میں درخواست کروں گا کہ اس مقدمے کو بار بار پڑھیے۔ اسی طرح سنن دارمی کے متعلق سنن دارمی کی ابتدائیے کو بار بار پڑھیے۔ اس کے اندر حدیث کی حجیت کے حوالے سے اتنا مواد موجود ہے اور اتنا کافی اور شافی واضح بین دلائل موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اس کو کھلے دل سے پڑھ لے تو وہ کبھی بھی حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ واقعات جو رونما ہونے ہیں ان میں سے ایک کی خبر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی کے ذریعے بیان فرما دی کہ ایسی کیفیت میں میں تم میں سے کسی شخص کو نہ پاؤں کہ وہ کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میری کوئی حدیث آئے اور وہ کہے کہ میں قرآن میں اس حکم کو نہیں پاتا، لہٰذا میں اس پہ عمل نہیں کروں گا اور نہ میں اس کو مانوں گا۔ یعنی یہ بندہ جن کو اہل قرآن کہا گیا، جن میں سب سے پہلا جو بر صغیر کا بنیادی مشہور و معروف اہل قرآن میں شمار ہونے والا شخص تھا، گرداسپور کے علاقے چکڑال سے رہنے والا غلام نبی نامی ایک آدمی تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کلی انکار کیا۔ یہ پہلا رویہ۔ اب اس نے انکار کی اتنی شدت ہوئی کہ پھر اس نے اپنا نام بھی غلام نبی سے نکال کے عبداللہ رکھ لیا، اس سے وہ مشہور ہوا عبداللہ، اور چکڑال سے مشہور ہوا چکڑالوی۔ تو یہ ہے وہ مشہور عبداللہ چکڑالوی جس نے اہل قرآن کہ پورے فرقے کے بر صغیر میں بنا ڈالی تھی، اور اس نے حدیث کا کلی انکار کیا، جزوی انکار نہیں کیا۔ دوسرا رویہ کیا ہے؟ دوسرا رویہ یہ ہے کہ حدیث کا جزوی انکار کرنا، کسی نہ کسی اصول جو اس کا خود ساختہ ہوں اس کو بنا
کبھی سائنس کی بنیاد، سائنس کو حدیث کے مخالف ٹھہرا کے سائنس کو فوقیت دی، حدیث کو رد کر دیا۔ کبھی قرآن اور حدیث کا آپس میں ٹکراؤ، ظاہری تناقض ظاہر کر دیا، اور کسی وقت عقل کے ساتھ تناقض ظاہر کر دیا، اور کبھی کسی وقت حدیث میں سے ہی کچھ ایسی چیزیں لے لی کہ جن کے جوابات عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہوئے، تو ان بنیادوں کے اوپر اس نے ایک کثیر حصے کا انکار کر دیا۔ یہ عرف عام کے اندر منکرین حدیث کے طور پر لوگ مشہور ہیں۔ اس بر صغیر کی وادی کے اندر ایک مشہور منکر حدیث گزرا جس کا نام غلام احمد پرویز تھا۔ اب یہ جو غلام احمد پرویز ہے، اس نے کتابیں بہت ساری لکھی ہوئی، مفہوم القرآن کے نام سے بھی، اور بھی کئی ایک کتابیں، طلوع اسلام کے نام سے ایک مستقل اس کا رسالہ آتا تھا، اور اس کے اثرات بہت بڑی کمیونٹی کے اوپر پڑے، کیونکہ یہ ایک اس زمانے کا دنیاوی تعلیم کا حامل آدمی تھا، تو اس وجہ سے لوگ اس کو اہمیت دیتے تھے، اور جو بڑے بڑے اس زمانے کے لوگ تھے وہ اس کے باتیں پوچھ لیا کرتے تھے دین کی، کیونکہ یہ کلی انکار نہیں کر رہا، یہ جزوی انکار کر رہا۔ جب علماء نے اس کی کتب کا جائزہ لیا تو جائزہ لینے کے بعد اس کو منکر حدیث قرار دیا کہ حدیث کا ایک اکثری حصہ انکار کر رہا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے علماء نے، تمام فرقوں کے علماء نے اس کا انکار کیا کہ یہ منکر حدیث ہے، اس کا کہا کہ یہ بندہ درست نہیں ہے۔ تو پھر اس سے صفائی مانگی گئی تو اس نے ایک جملہ کہا جو بہت ہی زہریلا جملہ تھا، جو عام آدمی کو پریشان کرنے والا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر میں منکر حدیث ہوں تو پھر میں نے اہل قرآن کا رد کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے اہل قرآن کا رد کیا ہے، عنایت اللہ گجراتی صاحب کا، عبداللہ چکڑالوی صاحب کا، اور اس قسم کے اہل قرآن کا رد کیا ہے جو حدیث کا کلی انکار کرتے ہیں، اس نے ان کا رد کیا۔ دلیل میں بات پیش کی کہ اگر میں منکر حدیث ہوں تو پھر میں نے ان کا رد کیوں کیا ہے، اور پھر کہنے لگا اگر میں منکر حدیث ہوں تو پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ ایک کتاب لکھی ہے شاہکار رسالت کے نام سے، تو شاہکار رسالت میں نے درجنوں حدیثیں ذکر کی ہیں۔ اگر میں حدیث کا انکار کرنے والا ہوں تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پھر میں نے ان حدیثوں کو ذکر کیوں کیا؟ اب یہ ایک زہریلا جملہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی چیز پوشیدہ ہے کہ جو انسان کو اس طرف ابھار دیتی ہے کہ کچھ حدیث سے انکار کر دو تو انسان منکر حدیث نہیں ہوتا، کلی طور پر انکار حدیث کرو گے تو منکر حدیث ہوگے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتا تھا کہ شاہکار رسالہ جب اس نے کتاب لکھی تو اس میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کئی ایسے کام شروع کیے جنہیں فقہ کی زبان میں اولیات عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی حیثیت وہ کہتے ہیں اتنی سی ہے نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود تھی، اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد قیامت تک بھی رہنی ہوتی اسی طرح ایک تاریخی حیثیت سے بڑھ کر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیا کام شروع نہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جتنے نئے کام تھے ان نئے کاموں سے استدلال کیا، یعنی اولیات عمر سے 27 کے قریب اولیات عمر ہے، تو ان سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار وہ حضرت عمر ہیں، اور وہ حضرت عمر اگر حدیث کی کئی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب حدیث کی حیثیت مستقل نہیں ہے۔ اور اس میں دلیل میں کچھ باتیں ذکر کی، ایک بات ذکر کرتا ہوں اس کا جواب دے کے آگے چلتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مال غنیمت آتا تھا وہ سارے کا سارا اس کی تقسیم ہوتی تھی۔ مال فے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا، پھر اس کے الگ مصرف بھی قرآن مجید میں ساتھ ذکر کر دیے گئے، مال غنیمت کے الگ مصارف بھی ذکر کر دیے گئے کہ جس طرح مجاہدین کو جو ہے وہ 80% حصہ ملے گا، 20% جو ملے گا اس کے اندر سے اس طرح تقسیم کرنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عراق فتح ہوا تو بہت زیادہ زمینیں ہاتھ آ گئی۔ اب وہ عراق کی مفتوحہ زمینیں جو تھیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مجاہدین میں تقسیم نہیں کی۔ وہ یہ کہتا ہے
کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو مستقل ابدی قیامت تک کی حیثیت دیتے ہوتے تو پھر وہ ساری زمینیں تقسیم کرتے، لیکن جب انہوں نے تقسیم نہیں کی تو معلوم ہوا شاہکار رسالت نے بھی حدیث کو وہ حیثیت نہیں دی جو ہمارے بر صغیر کے لوگ دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کا بنیادی نقطہ۔ جب ان لوگوں کو جنہوں نے حدیث کی اصل کو نہیں سمجھا ہوتا، جب یہ چیزیں ان کو سننے کو ملتی ہیں تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں بات تو درست ہے، اگر حضرت عمر نے یہ حیثیت نہیں دی تو ہم کیوں دیں گے؟ تو اس سے وہ مائل ہو جاتے ہیں انکار حدیث کی طرف۔ یہ حدیث کا زیادہ خطرناک حصہ۔ تیسرا رویہ کیا ہے؟ تیسرا رویہ یہ ہے کہ وہ منکرین حدیث کہ وہ افراد کے جو زبان سے کہتے ہیں حدیث تمام احادیث ماننے والی ہیں، کسی حدیث کا رد نہیں کرنا، لیکن جب کسی مسئلے کو ثابت کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ حدیث کا نام لیے بغیر اپنے الفاظ سے ثابت کرتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کا مزاج منطقی بن جاتا ہے اور حدیث سے تمسک کم ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ استخفاف حدیث کہلاتا ہے، یعنی حدیث کی جو اصل حیثیت ہے اس سے اس کو نہایت کم کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ اہل قرآن منکرین حدیث کی قسم جو حدیث کا کلی انکار کرتی ہے، اس کی مثال میں نے عبداللہ چکڑالوی سے دی۔ اور دوسری جو ہے وہ منکرین حدیث وہ کہ جو کسی نہ کسی اصول، خود ساختہ اصول کے تحت عقل، سائنس، تناقض، تضادات اور اس قسم کی باتوں کی وجہ سے حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ وہ عرفی منکرین حدیث ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ کہ جو حدیث کا زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن جب مسائل ثابت کرنے لگتے ہیں تو اس وقت ان مسائل کو کبھی بھی حدیث کے ذریعے ثابت نہیں کرتے۔ اور اس کی مثال سمجھ لیجئے، ایک مشہور تفسیر ہے تدبر القرآن کے نام سے، امین احسن اصلاحی صاحب کی 4870 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے تفسیر کی، تقریباً 5000 صفحات بنے اور پوری 5000 صفحات کے اوپر مشتمل تفسیر میں کل 40 حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہے استخفاف حدیث۔ اپنے منطقی اعتبار سے حدیث کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب استدلال کی باری آئی تو اس میں سے کسی حدیث کل 4849 یعنی 5000 صفحات میں حدیثوں کی تعداد ایک تفسیر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ نے ان کی تفسیر کرنی ہے، آپ نے وضاحت کرنی ہے، اور جب بیان کرنے کی باری آئی تو کل 40 حدیثیں لے کے آ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ میں نے ذاتی حیثیت سے اس کی احادیث کو سرچ کیا ہے، یہ عام معروف ہے، علماء کے درمیان بڑی بڑی کتب کے اندر لکھا گیا ہے، آپ کے پاس سافٹ ویئرز موجود ہیں، اس کے اندر نکال کے دیکھ لیجئے۔ پہلی جلد کے اندر بخاری، مسلم اور ترمذی صرف 3 حدیث کی کتابوں کا کہیں نام ملے گا آپ کو، کہیں پہ صحیحین کا نام ملے گا، ملا کے کل 40 جو ہیں وہ روایات لا رہی ہیں۔ یہ ہے استخفاف حدیث جو عرف عام میں چل رہی ہے کہ قرآن سے مسئلہ ثابت کرو، نہیں تو حدیث کے جو مسائل ہیں ان کو بھی اپنی عقل سے ثابت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس ختم کر دو، اس سے بھی حدیث کا درجہ کم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میں ذکر کر چکا ہوں یہ وحی الہی کا حصہ ہے، اور اگر اس کا درجہ کم ہوتا تو پھر فرعون ہلاک نہ ہوتا، اس کو انتظار کروایا جاتا کہ تورات ملے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب وہ تورات آئے گی اگر وہ اس کا انکار کرتا تو پھر ہلاک ہوتا۔ اگر وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی مجرد حدیث کا انکار کرنے سے تباہ و برباد ہو گیا، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقام کس قدر بلند ہوگا کہ اس وقت کے اندر اس ٹیریٹری، اس پریمیسز، ان افراد، اس قوم کے ایک خاص وقت کے لیے تورات تھی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس کی اتنی اہمیت ہے، اور جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہوگی اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تو یہ 3 ان کے رویے ہیں۔ چوتھے حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور چوتھا حصہ ہے منکرین حدیث کے اصل اعتراضات ہیں کیا، اور منکرین حدیث سے مراد میں لے رہا ہوں وہ افراد
کہ جو دوسرے حصے والے ہیں کہ جو اکثری حصے کا انکار کر دیتے ہیں، اپنے مطلب کی چند حدیثیں لے لیتے ہیں، اور اگر ان کو منکر حدیث کہا جائے تو وہ کہتے ہیں اگر میں منکر حدیث ہوتا اپنی کتاب میں حدیث کو کیوں ذکر کرتا۔ تو اب انہوں نے کس بنیاد پہ آدھے سے زیادہ ذخیرے کا انکار کیا؟ اس میں سے پہلی ایک بنیاد یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث خبر واحد ہے، حدیث کا اکثر حصہ خبر واحد ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی خبر واحد اور آخری حدیث بھی خبر واحد ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر حدیث کی سب سے مضبوط کتاب خبر واحد سے شروع ہوتی ہے، خبر واحد پہ اختتام ہوتا ہے، تو حدیث ایک ضمنی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی صرف وہ چیزیں مانی جائیں گی جو متواتر حیثیت رکھتی ہوں گی۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات کہ پورے کا پورا قرآن خبر واحد ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا اکثر حصہ لے کر آئے اور پورے کا پورا قرآن امت تک خبر واحد سے پہنچا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے۔ کسی اور نبی نے تو آ کے تصدیق نہیں کی کہ یہ وہی قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد قابل قبول ہے۔ کیوں؟ قرآن خود خبر واحد ہے۔ قابل قبول ہونے کے لیے اس کا متواتر ہونا شرط قرار دینا ہی شرط فاسدہ ہے، اور اگر متواتر ہونا ضروری ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے نبی ہوتے اور وہ سارے مل کے کہہ رہے ہوتے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہیں؟ وہ ایک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیان کرنے والا صحیح ہو تو پھر اس بیان کو مان لیا جائے گا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ خبر واحد ہے تو بات نہیں مانیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، ایک صحابی نے آواز دی کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے بدل دی ہے قبلہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو بدل کے مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے۔ کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں جا کے تصدیق کریں گے، بات تو ایک بندہ کر رہا ہے، خبر واحد کی بات کو نہیں ماننا۔ انہوں نے اسی لمحے نماز ہی بدل دی ساری کی ساری۔ امام آگے آ گیا، پہلی صف آخری، آخری صف پہلی ہو گئی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کے زمانے کے اندر بھی خبر واحد کو مانا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا ہو کہ آپ اکیلے فرشتے وحی لے کے آ گئے ہیں، آپ کی کوئی تصدیق کرنے والا فرشتہ ہے کیا؟ کوئی اور بھی ہے ساتھ؟ آپ فرشتوں کا جمع غفیر لے کے آئیں پھر آپ کی بات مانیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر واحد کی اہمیت کو سمجھا تھا کہ بات کرنے والا سچا ہو تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات، تاریخ انسانی کے اندر جتنے قدیم واقعات ہیں، ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کو سب کچھ یاد ہے اور وہ ہے اللہ۔ اس اللہ نے ساری خبر خود اکیلے نے دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ سچ بولنا، سچ بولنے والا جب ایک بھی ہو تو اس کی بات کو مانا جائے گا، کیونکہ اس ایک نہیں، اصل میں ہم سچ کو وہ ہار پہنا رہے ہیں، سچ کی بات کو مانا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حدیث کا اکثر حصہ خبر واحد ہے اور عام انسان غلطی کر سکتا ہے، تو چونکہ غلطی کر سکتا ہے اور اس کی حیثیت ضمنی ہے، یقینی نہیں ہے، یہ بات فی نفس ہی اصولاً ہی غلط ہے، اور نہ اس اصول پہ پھر قرآن مجید کو بھی پیچھے کر دیا جائے گا۔ اور ایسا تو کبھی کسی شخص نے نہیں آگے سے کہا۔ حدیث کے تینوں رویے، منکرین حدیث کا سب سے سخت رویہ، اہل قرآن کا کلی انکار کرنے والے، جزوی اکثر حصے کا انکار کرنے والے، استخفاف کرنے والے، کسی ایک نے بھی کبھی ایسا نہیں کہا کہ قرآن مجید کو میں نہیں مانوں گا کیونکہ یہ خبر واحد ہے، سب نے مان لیا۔ دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث روایت بالمعنی ہے۔ آپ صحیح مسلم کو نکال کے دیکھیے، آپ میں سے کچھ ایسے طلباء ہوں گے کہ جنہوں نے صحیح مسلم کو پڑھا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر دو چیزوں کا خاص اہتمام کیا گیا۔
اس کے جو ابواب ہیں وہ امام مسلم رحمہ اللہ کے نہیں ہیں. مختلف علماء نے اس کے مختلف ابواب قائم کیے، جن میں مشہور ہے علامہ نووی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد، ان کے ابواب عام طور پہ پڑھتے ہیں، اور انہی کی شرح جو ہے المنہاج کے نام سے، جس کا اکثر نام بھی نہیں لکھا جاتا، صرف شرح صحیح مسلم کہتے ہیں، وہ المنہاج کے نام سے ان کے ابواب پڑھے جاتے ہیں. تو وہ ابواب صحیح امام مسلم سے ذکر نہیں کی. امام مسلم نے اسلوب کیا ذکر کیا تھا؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ چیز ذکر کی تھی، ترتیب لگائی تھی کہ سند کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کو بھی اسی جگہ ذکر کرتے ہیں، اور متن میں کوئی لفظ کی کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی اسی جگہ ذکر کرتے ہیں. تو اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا منکرین حدیث نے، انہوں نے کہا دیکھو اگر قرآن مجید روایت بالمعنی ہوتا تو قرآن مجید کے الفاظ بدل جاتے. ہم یہ کہتے پاکستان کے قرآن میں یہ لفظ لکھا ہے، مصر کے قرآن میں یہ لفظ لکھا ہے، فلاں کے قرآن میں یہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن روایت بالمعنی نہیں ہے، قرآن لفظی متواتر ہے، جبکہ حدیث متواتر اگر ہے بھی تو اس کا جو اکثر حصہ ہے وہ لفظی متواتر نہیں ہے، متواتر معنوی ہے، یعنی لفظ وہی ہے. جیسے عام طور پہ ہم ایک لفظ، میں آپ کو بالکل سادی سے ایک مثال سے عرض کرتا ہوں کہ ہم ایک لفظ بولتے ہیں خوشی، خوشی کا ایک مترادف لفظ ہے مسرت. تو اگر کسی راوی نے خوشی کا لفظ بول دیا، دوسرے نے مسرت کا لفظ بول دیا، اور اسی طرح کسی اور نے کوئی اور لفظ بول دیا لیکن ہے وہ خوشی کے اوپر ہی مستعمل، تو یہ تمام روایات کو امام مسلم ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے. وہ کہتے ہیں یہ روایت بالمعنی ہے. روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہوا راوی کا جو فہم ہے وہ اس کے الفاظ میں ادا ہوا، تو لہذا جب راوی کا فہم بیچ میں شامل ہو گیا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور قرآن مجید کے الفاظ کے اندر کسی راوی کا فہم نہیں ہے، لہذا اس کو مانا جائے گا. یہ ہے منکرین حدیث کا دوسرا گندا اعتراض. اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے دراصل قرآن کو نہیں سمجھا. میں بار بار قرآن سے مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس لیے کہ ایک قرآن پہ تو وہ اتفاق کرتے ہیں، جب وہ قرآن سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو وہاں سے مثال دی جائے جس سے وہ مانتا ہے. قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کا اکثر حصہ، یہ دوبارہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، قرآن مجید کا اکثر حصہ روایت بالمعنی ہے. یہ بات دوبارہ سمجھ لیجئے، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اس کو غور کیجئے. میں ابھی اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں. قرآن مجید کا اکثر حصہ روایت بالمعنی ہے، لیکن یہ روایت اللہ رب العزت نے کی ہے. کیا آدم علیہ السلام کی زبان عربی ثابت ہے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان عربی ثابت ہے؟ کیا حضرت یونس علیہ السلام کی زبان عربی ثابت ہے؟ کیا شعیب علیہ السلام کی زبان عربی ثابت ہے؟ کیا اصحاب کہف کی گفتگو جو اللہ نے عربی میں ذکر کی کیا وہ عربی ثابت ہے؟ کیا اصحاب الاخدود کی، کیا یہ جو جتنی واقعات قصص سے بھرا پڑا ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اللہ رب العزت نے کئی کفار کے جملے ذکر کر دیے. اب یہ بات دوبارہ سمجھ لیجئے، یہ نہایت قیمتی اور نہایت دقیق سمجھنے والی ہے. اللہ رب العزت نے کفار کے بھی کئی جملے ذکر کر دیے ہیں، اور اللہ نے جو کفار کا جملہ ذکر کیا ہے، اگر یہ کفار کے وہی لفظ ہوتے، دوبارہ سمجھیے، اگر یہ کفار کے وہی لفظ ہوتے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، اگر یہ کفار کے یہی لفظوں کے ساتھ جملے ہوتے نا تو پھر قرآن کا مثل کافر نے بنا دیا ہے. میری بات کو سمجھ لگ رہی ہے آپ کو کہ پھر قرآن اللہ نے وہی لفظ ذکر کر دیا، اس کا مطلب پھر تو اللہ کا کلام نہ ہوا، پھر تو اللہ رب العزت نے کفار کا یہ جملہ بھی ذکر کر دیا، اور جو نبیوں نے ذکر کیا یا قوم یا قوم یا قوم کہہ کے، تو وہ لفظ بھی اللہ نے ذکر کر دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ اس وقت کچھ ادا ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی جلالت شان کے مطابق فصاحت میں بدل کے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے. اس لیے قرآن روایت بالمعنی ہے، کرنے والا اللہ کی ذات ہے. اگر روایت بالمعنی کا انکار کرنا ہے تو پھر پورے قرآن کا انکار ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعائیں جو آپ نے یاد کی ہیں، جو ان کا مکالمہ یاد کیا ہے، وہ سارے کا سارے کا انکار ہو جائے گا. تو اس لیے خالی روایت بالمعنی جملہ کہہ دینا کہ حدیث چونکہ روایت بالمعنی ہے لہٰذا اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، یہ فی نفسی ہی نہایت غلط اصول ہے. اگر بات درست کی جا رہی ہے اور روایت بالمعنی کی جا رہی ہے تو اس کو مانا جائے گا. جب اللہ فرماتے ہیں اللہ نے
سچی بات کی ہے، تو جب اللہ رب العزت نے اس زبان کو عربی مبین میں ٹرانسلیٹ کر کے ذکر کر دیا ہے تو پھر اس کا مطلب روایت بالمعنی ہوا نا، اسی معنی کو زبان میں تبدیل کیا ہے۔ تو جب اللہ قرآن میں روایت بالمعنی کر رہا ہے تو اگر راویان نے جو سچے راوی تھے جنہوں نے ایک لفظ بھی کمی بیشی نہیں کی، اگر انہوں نے کسی جگہ روایت بالمعنی کر دیا ہے تو پھر اس کو روایت بالمعنی ہونے کی وجہ سے اس کا انکار نہیں بنتا۔ چوتھا اعتراض، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے، اور الذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے قرآن کا ایک صفاتی نام ہے، تو یہاں پہ ہے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے مراد قرآن ہے بالفرض ہم نے اس کو مان لیا، ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن مجید میں خبریں دی جا رہی ہیں تو پھر ان کی حفاظت کا ذمہ بھی یہ ہے یا صرف لفظوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کسی قوم کے متعلق کوئی بات کی، کسی ہونے والے واقعے کے ان کو متعلق قرآن میں ذکر کیا، کیا لفظی طور پہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا قیامت تک وہ محفوظ رہے گا، یا اللہ تعالیٰ کے جو اس کے اندر باتیں ذکر کی ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گی؟ باتیں بھی محفوظ رہیں گی۔ انہی باتوں میں سے ایک بات ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر حدیث محفوظ نہیں رہی، حدیث موجود نہیں رہی، اس میں تبدیلی تغیر و تبدل ہو گیا، پھر ہم اطاعت رسول کیسے کریں گے؟ اگر اطاعت رسول نہیں کر سکتے پھر قرآن لفظی طور پہ تو پھر محفوظ رہا، پھر اللہ کے احکامات تو پھر محفوظ نہ ہوئے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر قرآن محفوظ ہے لفظی بھی احکامات کے اعتبار سے بھی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی محفوظ ہونی چاہیے۔ اگر قرآن محفوظ ہے تو اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کدھر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے احادیث میں سے ملیں گے۔ اگر قرآن مجید کی محفوظ آیت ہے لفظی طور پہ تو اس کی معنوی طور پہ حفاظت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بھی ہم تک پہنچے ہونے چاہیے۔ وہ کہاں سے پہنچیں گے؟ وہ حدیث سے پہنچیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں اتباع کرنی پڑے گی، اور جب اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کرے گا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اعلان کر دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ دوسری جگہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہ لفظی طور پہ اگر محفوظ تھا تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں گے؟ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حدیث کے ذریعے ممکن ہے، تو حدیث نہ ہوگی تو اطاعت کامل نہیں ہوگی، جزوی اطاعت ہوگی، کیونکہ قرآن میں سارے کی ساری چیزیں ذکر نہیں ہوئی، وہ احکامات اور اصول ذکر ہوئے ہیں۔ وہ جو تبیان لکل شیء ہے کہ ہر چیز کی وضاحت کرنے والا ہے، تو وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اصول دیے ہیں، اور اصولوں میں سے یہ اصول دیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں سب کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے فرما دیجئے قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ فإن تولوا، اگر تم نے انکار کیا۔ اگلا لفظ بڑا قیمتی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اطاعت سے روح گردانی کرنے والوں سے محبت نہیں کرنا، فرمایا فإن اللہ لا يحب الکافرین، لفظ کافر اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا۔ اس کا مطلب اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ مشروط نہیں ہے، یہ غیر مشروط ہے، جبکہ اولي الامر کی اطاعت مشروط ہے۔ اسی لیے فرمایا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، اللہ اس کے رسول کی طرف بات کو لوٹاؤ۔ یہ ساری آیات اپنے معنی کے اعتبار سے پکار کے کہہ رہی ہے
کہ میں لفظی طور پہ بھی محفوظ ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، اور میرا یہ حکم بھی محفوظ ہے، اور حکم پہ عمل اس وقت ہوگا جب حدیث محفوظ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا مطلب یہ ہے ہم نے یہ قرآن کی حفاظت کی ہے، تو قرآن کی لفظی بھی حفاظت ہے، اس کے احکامات کی بھی حفاظت ہے، احکامات کی حفاظت کے اندر حدیث کی حفاظت شامل ہے۔ اگلا اعتراض تو بالکل ہی مضحکہ خیز ہے، بالکل ہی بے وقوفانہ ہے، اور اس اعتراض کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، اور پھر عام لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا اس کے مضحکہ خیز ہونے، اس اعتراض کے مضحکہ خیز ہونے کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کتب عنی غیر القرآن، جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ لکھ لیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو مٹا دے، ختم کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حدیث کو قرآن جتنی اہمیت یا وحی ہی کا دوسرا حصہ گردانا ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اس کو مٹا دو؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑی سی عقل کہیں سے لے لیتا، تو حدیث لکھی ہوئی پہ اعتراض کر کے کہہ رہا ہے کہ حدیث نہ لکھو۔ اگر یہ قیامت تک اسی طرح رہتا ہوتا تو بتائیے یہ حدیث بھی لکھی جاتی؟ اس کا مطلب یہ حکم منسوخ ہوا، اسی وجہ سے تو منسوخ ہونے کے بعد یہ بات بھی لکھی گئی، پھر لکھی ہوئی بات سے پھر نکال رہے ہیں مسئلہ کہ جناب لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو اس کو مٹا دو، تو یہ لکھا ہوا تو موجود ہے، اس کا مطلب یہ لکھا کس وقت گیا ہوگا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر کے اجازت دیتے ہو، اور قرآن کا کوئی ایک حکم تو منسوخ نہیں ہوا۔ اور حدیث بھی اگر کہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات منسوخ کر دی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہود تھے، اس زمانے کا بادشاہ ہیروڈس تھا، لیکن وہ قتل پہ آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لوگ اس کو ابھار رہے تھے، اس کے ربی ابھار رہے تھے شہید کر دو، کہتا نہیں میں نے نہیں کرنا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ اس بات پہ انہوں نے ایک دلیل پیش کی تو پھر وہ اس بات پہ مانا، اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں ان کو شہید کرتا ہوں۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جو تورات کے احکامات نازل ہوئے ان میں جو احکامات ہیں وہ شریعت ابراہیمی سے کچھ بدل کے اللہ نے نازل کیے ہیں، تو وہ احکامات منسوخ ہو گئے اور دوبارہ شریعت ابراہیمی کے احکامات آئیں گے۔ یہ اس بات پہ غضبناک ہو گئے کہ تورات میں نسخ کے قائل ہیں، جو تورات میں نسخ کا قائل ہے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ تو یہودیوں کا عقیدہ تھا، مسلمانوں کا تو عقیدہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العزت نے کئی احکامات بدلے، کیوں بدلے؟ اس میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کے دو اسباب تھے۔ پہلا سبب یہ تھا کہ اللہ درجہ بدرجہ انسانوں کو کسی کام پہ آمادہ کرتا ہے، یہ فطرت ہے۔ اور دوسرا حکم اس لیے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اس کا حکم دیا یہ چھوڑ دو، اس کو کرو، اس کو چھوڑ دو، اس کو کرو، اس کو چھوڑ دو، اس کو کرو۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے جو میرے رب نے کہہ دیا اس کو مان لیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یہ بات یاد رکھیے، کسی چیز کے فلسفے کو نہ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے رب کا حکم کیا ہے۔ کئی چیزیں فلسفوں کے چکر میں پڑھ کے ہم لوگ انکار کر جاتے ہیں۔ 2 سجدوں کا حکم ہے ایک رکعت کے اندر، ایک رکوع کا حکم ہے ایک رکعت کے اندر۔ اگر اللہ حکم دے دیتے کہ 2 رکوع کرنا ہے، 1 سجدہ کرنا ہے، اللہ کی قسم پھر کوئی 2 کرتا تو اس کو سجدہ صاف کرنا پڑتا، کیونکہ اللہ کا حکم، جو اللہ نے حکم دیا اس کو مان لیا۔ پہلے اللہ رب العزت نے اسی مجلس اسی جگہ کے اوپر 50 نمازیں فرض کی، کرتے کرتے 5 رہ گئیں، پہلے 50 سے 5 کرنی تھی تو پہلے ہی 5 کیوں نہیں کی؟ اللہ کی مرضی۔ ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے رب سے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ مخلوق کا کیا کام ہے خالق کے اوپر انگشت زنی کرتی پھرے؟ اللہ نے فرمایا پہلے حکم تھا کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے، پھر یہ سفر کے لیے خاص ہو گئی، اور اس کے بعد حکم کیا کر دیا گیا؟ علیحدہ علیحدہ، حضر کے لیے علیحدہ، سفر کے لیے علیحدہ کر دی گئی۔ جو اللہ کا حکم،
کئی چیزیں منسوخ ہوئی. پہلے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، قبلے کا قبلہ ہی بدل کے رکھ دیا. اللہ کا حکم، مرضی اس کی، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن مجید کو ہم مانتے ہیں اور حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن کے علاوہ جو لکھا اس کو مٹا دو. ہم یہ کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہوا اسی وجہ سے یہ روایت کتب احادیث میں لکھی گئی. اگر منسوخ نہ ہوتا تو رب کی قسم یہ روایت بھی نہ لکھی جاتی، بلکہ اگر مستقل یہی حکم رہتا تو کچھ بھی نہ لکھا جاتا. اس لیے یہ حکم منسوخ ہو گیا. اس کے کئی ایک دلائل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی امان نامے لکھوائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تحریری معاہدات کیے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی افراد کو خطوط لکھوا کے بھیجے ہیں. وہ جو الفاظ لکھوائے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ حدیث ہی تو ہے، اور کیا چیز ہے. پھر اس کے بعد اگلا اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ کہتے ہیں منکرین حدیث کہ حدیث کئی سو سال بعد لکھی گئی، اور کہتے ہیں 300 سال. یہ ایک عام جملہ مشہور ہے کہ حدیث 300 سال بعد لکھی گئی، اور اس کے لیے وہ دلیل لیتے ہیں کہ صحاح ستہ، جس کو ہم اصل میں یہ ہے الکتب الستہ، یہ صحاح ستہ کے نام سے جو مشہور برصغیر میں 6 کتابیں ہیں، ان میں جو آخری تھے امام نسائی رحمہ اللہ، وہ 303 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. تو اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ 300 سال بعد حدیث کی کتابیں مکمل ہوئی ہیں. تو 300 سال بعد لکھی ہوئی بات کیا بعین ہی ویسے رہ سکتی ہے؟ تو جب اس میں تبدیلی اور تغیر اور تبدل ہو گیا ہوگا، یہ انہوں نے کہا، تو پھر لہٰذا ہم اس تبدیل شدہ کو ہم اللہ کی وحی قرار نہیں دے سکتے، تو ہمیں اس کو اس طرح نہیں ماننا جیسے قرآن کو ماننا. یہ ان کا اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر حدیثیں لکھی نہیں، اکثر حدیثیں یاد کی گئیں. اور پوری دنیا کا جتنا ایگزامینیشن سسٹم ہے، جتنا امتحان کا نظام ہے، سارے کا سارا امتحانی نظام یادداشت کے اوپر مبنی ہے. آپ کوئی امتحان دیتے ہیں، آپ تحریر کر کے آتے ہیں، کیا استاد ایک ایک لفظ کو کتاب سے ٹیلی کرتا ہے یا اپنے ذہن سے، اپنے حافظے سے ٹیلی کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے حافظے سے کر رہا ہے. اس کا مطلب حفظ زیادہ مضبوط چیز ہے تحریر سے. تحریر میں لکھتے ہوئے کو کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن جو مضبوط یاد رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو کبھی وہ چیز نہیں بھولتے. تو اس لیے یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری حدیثیں نہیں لکھی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اسی لیے حدیثیں لکھی جانے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دور آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کئی حدیثیں لکھوائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے جس وقت بھیجا، اس وقت الصدقہ نامی حدیث کا ایک ذخیرہ چھوٹا سا وہ لکھوا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو خطوط لکھے، ان کے اندر ان کو نصیحتیں کرتے کرتے ساتھ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو وہ ساری حدیثیں کئی ان میں وہاں پر خطوط میں آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگردوں نے لکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا تو اوڑھنا پچھونا ہی حدیث ہو گیا تھا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہر وقت حدیثیں لکھا کرتے تھے. حتیٰ کہ بعض صحابہ نے ان سے کہا ہر چیز نہ لکھیے، جیسے قرآن اللہ کہ نبی جب ڈکٹیٹ کرواتے ہیں کہ یہ لکھنا ہے، یہ لفظ لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے، تو یہی صرف لکھا کیجیے. تو اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، جا کے کہنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سب چیزیں نہ لکھا کروں آپ کی جو آپ فرماتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے بعض صحابہ کہتے ہیں آپ کبھی غصے میں ہیں، کبھی خوش ہیں، کبھی مذاق ہے، کوئی حالت ہوتی ہے، تو میں ہر بات نہ لکھوں، جو لکھوائیں صرف وہی لکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ فرمایا لکھ لیا کرو، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس کا مطلب اس زمانے میں لکھی جا رہی تھی. اور اب میں آپ کو 2 دلائل ذکر کرتا ہوں بڑے قیمتی. حمام بن منبہ رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہایت ہی قریبی شاگرد تھے، شاگرد رشید. انہوں نے کچھ چیزیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھی. 138 حدیثیں ہیں، 138 حدیثیں. وہ 138 حدیثیں لکھی اور کئی پنوں کو انہوں نے آگے بیان کی. اس کو بیان کی اس نے، اس کو بیان کی اس نے، اس کو بیان کی اس نے، اس کو بیان کی. تقریباً 150 پونے 200 سال بعد، 150 نہیں، پونے 200 سال بعد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ
وہ آئے اور انہوں نے وہ حدیث 164 ہجری میں وہ پیدا ہیں، 241 ہجری میں فوت ہوئے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں 150 سال کا تو ان کا پیدائش کا وقفہ ہے، 250 سمجھ لیں، 200 کے قریب سمجھ لیجئے، تو وہ صدری نسخہ چلتا رہا کتنی حدیثوں کا؟ 138 حدیثوں کا۔ اور پھر انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب لکھی وہ کیا ہے؟ مسند۔ مسند وہ حدیث کی کتاب ہوتی ہے جس میں صحابی کے نام کے ساتھ حدیث لکھی جاتی ہے، اس کے اندر ابواب کی ترتیب اس طرح نہیں ہوتی جو فقہی ابواب ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس میں صحیفہ حمام بن منبہ 138 حدیثیں اسی طرح لکھ دی جیسے ان تک صدری نسخہ پہنچ رہا ہے، کوئی تحریری ثبوت نہیں مانگا۔ اب یہ مسند احمد آج تک چلی آ رہی ہے، اس کی اصل روایات کی تعداد تقریباً 27,000 ہے، ان کے بیٹے عبداللہ نے تقریباً 11,000 کا اس کے اندر اضافہ کیا، 40, 38, 39,000 کے قریب یہ احادیث ہو چکی ہیں۔ تو اب یہ اسی طرح چلتی آ رہی ہیں، 138 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آج بھی نکال کے دیکھ لیجئے یہ 138 حدیثیں جو موجود تھیں پچھلی صدی میں انڈیا کے ایک عالم دین ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، یہ وہاں سے نکلے، انڈیا سے پیرس چلے گئے، برلن کے اندر موجود تھے، وہاں پہ اس کی لائبریری، یہ بھی ایک عجیب قصہ ہے، جس وقت سقوط بغداد ہوا تو ہماری کتابیں اٹھا کے وہاں لے گئے۔ آج ہم نے تحقیق کرنی ہوتی ہے تو ان کی لائبریریوں میں جاتے ہیں جنہوں نے کبھی حدیث کھول کے نہیں دیکھی، وہ مخطوطات وہاں سے نکالتے ہیں۔ آپ کے اس ملک پاکستان کے ایک عظیم عالم سید بدیع الدین راشدی صاحب رحمہ اللہ، نام سنا ہوگا، اساتذہ کو تو بالکل جانتے بھی ہوں گے، کئیوں کی سند کی نسبت بھی وہاں سے جاتی ہوگی۔ ان کی اہمیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس قلمی نسخے موجود تھے ان سب چیزوں کے، آج تو ساری کی ساری پبلش ہو کے آتی، تو یہ وہاں سے نسخوں کو اپنے خرچ کے اوپر پبلش وہاں سے نسخ کروایا کرتے تھے نساخ کے ذریعے۔ تو اب یہ وہاں سے نسخہ نکالتے ہیں، کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، مخطوطات میں سے کوئی چیز ملی اور اس کو دیکھنے کہنے لگے یہ تو صحیفہ حمام بن منبہ ہے، اور اس کی حدیثیں دیکھی 138 ہیں، انہوں نے مسند احمد اٹھائی اور اس کے اندر اس کو ٹیلی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوری بعد کی لکھی ہوئی 138 حدیثیں تحریر شدہ، آج وہاں سے جب ٹیلی کی تو 250 سال بعد، اور مسند احمد بھی اسی طرح چلتی آ رہی تھی، 1400 سال بعد کا نسخہ، اور یہ پرانے نسخے نکال کے جب ٹیلی کیا تو ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں تھی۔ حدیث تو اسی طرح محفوظ چلی آ رہی ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں واقع ہو رہی، کتنی اہمیت کی حامل چیز۔ دوسری، الفاظ بھی اسی طرح محفوظ تھے۔ میرا خود ایم فل کا مقالہ تھا صحیح ابن خزیمہ کے اوپر، اس کے اندر میں نے کئی ایسی روایات، آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، صحیح ابن خزیمہ آپ نے نام سنا ہوگا حدیث کی کتاب کا، اس کا اصل نام صحیح ابن خزیمہ بھی نہیں ہے، یہ امام ابن خزیمہ نے لکھی، جیسے امام بخاری کی صحیح بخاری کا اصل نام صحیح بخاری بھی نہیں ہے۔ تو یہ نسخہ ابن حجر رحمہ اللہ کے زمانے کا، ابن حجر رحمہ اللہ کے زمانے کا 852 کے اندر وہ فوت ہوئے ہیں، 776 میں وہ پیدا ہوئے، تو اس زمانے کے اندر بھی یہ نسخہ نامکمل تھا۔ کیسے نامکمل تھا؟ کلمہ فی کے اوپر ختم ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے فی جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف وہ آگے اس کے آگے کوئی بات چل رہی ہوتی ہے، تو اس کے ابواب کی ترتیب دیکھ کے اندازہ لگا کے کہنے لگے ابن حجر رحمہ اللہ کہ یہ لگتا ہے کہ کوئی 1/4 صرف کتاب ہیں ان کی، اصل کتاب نہیں ملی آج تک۔ بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جو قدیم محدثین نے اپنے کتب میں ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کیے ہیں، ابھی صحیح ابن خزیمہ میں نہیں ملتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملتی ہیں ان کو جب ٹیلی کیا گیا 1300 سال بعد، وہ تقریباً 1000 سال بعد وہ نسخہ ملا، 1000 سال، امام بخاری رحمہ اللہ کے آخری شاگردوں میں سے ابن خزیمہ رحمہ اللہ، تو یہ 4تھی صدی ہجری کے عالم دین ہے اصل۔ تو یہ ان کا لکھا ہوا نسخہ اب آ کے پچھلی صدی میں مصطفیٰ العظمی کو ایک مخطوطے میں سے ملا، تو انہوں نے وہی صحاح ابن خزیمہ والی روایات کو اس کو ٹیلی کیا، تقابل کیا، اور پھر بعد میں علامہ البانی رحمہ اللہ کو بھی دکھایا، تو انہوں نے کہا یہ وہی الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب 1000 سال تک صرف سینہ مسینہ ابن خزیمہ چلتی آ رہی ہے، وہی الفاظ ہیں، کوئی تبدیلی نہیں واقع ہو۔ تو
تو اس لیے یہ کہنا کہ 300 سال بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں یہ درست نہیں ہے۔ آخری بات کر کے اس بات کو موضوع کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ کیا قرآن مجید کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت مسلمہ ہے۔ اس کی دلیل پہلی وہی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی۔ میں صرف چند اشارے کرتا ہوں، وقت کی قلت کے باعث آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اس پہ میرا ایک آرٹیکل الاعتصام میں چھپا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے پڑھیے گا۔ اس کے اندر میں نے تقریباً 10 کے قریب باقاعدہ حوالے دیے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس میں سے پہلا حوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 میں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور ہو یا چورنی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ید کا لفظ کلائی تک، یہ اس ہاتھ تک بھی بولا جاتا ہے، کوہنی تک بھی، کلائی تک بھی، کوہنی تک بھی اور کندھے تک بھی، یہ تینوں لفظ بولے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے کیا مراد ہے کہ کتنا ہاتھ کاٹنا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث سے معلوم ہوا کہ جب وہ کاٹا گیا فاطمہ مخزومیہ والا وہ واقعہ ہوا تو اس میں معلوم ہوا کہ اس سے مراد کوہنی اور کندھے تک نہیں ہے، یہاں تک مراد ہے۔ کتنی چوری کے اوپر کاٹا جائے گا؟ کیا 10 روپے چوری کے اوپر بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ کتنی چوری پہ کاٹا جائے گا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ ربع دینار، اور دینار یہ آج والا نہیں ہے، یہ جو ہمارا دینار چلتا ہے، دینار ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا، اس کا ایک خاص وزن ہے، اتنے وزن کے مطابق جو چوری اتنی مالیت کی ہوگی تو اس پہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ زکوٰۃ کی مثال میں نے آپ کے سامنے پہلے دے دی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، کیا روز زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سال میں ایک دفعہ کرنی ہے، ہر مہینے کرنی ہے، زندگی میں ایک بار کرنی ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ حال علیہ الحول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے۔ نماز کے رکعات کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، نماز کیسے شروع کرنی ہے کیسے ختم کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم پہ عمل ممکن نہیں ہے اور حدود کی تنفیذ ممکن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بغیر۔ اور اسی طرح صحابہ جو تمام عربی کو اچھی طرح جانتے تھے ان سے بھی غلطی ہو جاتی تھی۔ جب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 وہ نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود نازل ہوئی یہاں تک، تو ایک صحابی کالا دھاگا سفید دھاگا لے کے بیٹھ گئے کہ یہ تو آپس میں جدا نہیں ہو رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے اور عربی جاننے والے صحابہ کو واضح قرآن جو عربی میں نازل ہوا اس کے باوجود ان کو سمجھنے کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑی کہ یہاں سے مراد صبح کاذب اور صبح صادق ہے۔ تو کئی ایک مثالیں اس کے اوپر موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تینوں گندے رویوں سے بچائے۔ پہلا رویہ مستقل مکمل حدیث کا انکار، صرف قرآن سے تمسک، یہ اہل قرآن بن گئے۔ حدیث کا جزوی انکار مختلف خود ساختہ اصولوں کے تحت، اس جزوی انکار کے تحت حدیث کا اکثری یا نصف حصہ اس کا انکار کر لینا، ان کو عرف عام میں اصلاً منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا استخفاف حدیث کہ مسئلہ تو بیان کیا جائے، مسئلہ صحیح بیان کیا جائے، حدیث کا حوالہ چھوڑ دیا جائے، یہ حدیث کا درجہ کم کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تین رویوں سے بچا کے رکھے اور علم جو ہے اس کو حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔